ابی طالب بابائے حسن و حسین اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہیں. ایک شخص شام سے آتا ہے, اصحاب علی کے سامنے مولا علی کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. جو شریعت کی پابندی کرتا ہے وہ کبھی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کا ذہن اب آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. جب آپ گناہ کرتے ہو نا تو آپ کا ضمیر تو کہتا ہے گناہ کیوں کیا, اندر تو بندہ کرتا ہے نا, میں نے خدا نخواستہ نشہ کیوں کیا, شراب کیوں پی, ماں کو برا بلا کیوں بولا, باپ کے سامنے آواز کو بلند کیوں کیا, بیوی پہ ہاتھ کیوں اٹھایا, اندر سے بندہ پچھتاتا ہے. لیکن اس وقت آپ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے. تو اب یہ ذہن آپ کے کنٹرول سے نکل جاتا ہے اور شیطان اسے لیڈ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو بندہ اپنے ذہن کو کنٹرول کر لے اسے دنیا کے وسوسے گمراہ نہیں کر سکتے. اب اس کا وجود, اس کی باڈی کس کے کنٹرول میں ہے؟ اس کے دنیا کا مضبوط ترین ارادہ مومن کا ہوتا ہے. المؤمن کا جبل الراس, یہ پہاڑ کب بنتا ہے؟ جب اس کا وجود اس کی مرضی سے چلتا ہے, کسی اور کی مرضی سے نہیں چلتا. تبھی کہا یہ جان لو کہ تیری عادتیں تیری غلام ہیں یا تو عادتوں کا غلام ہے. چھوٹی سی مثال دوں تاکہ بچے کو سمجھ آ جائے. اب کئی لوگ ہیں جن کو سگریٹ پینے کی عادت ہے. اب یہ کس کے غلام بن جاتے ہیں؟ انگلی جتنے سگریٹ کے غلام. بندہ کھانا کھاتا ہے, مولانا سگریٹ میں بھائی تھوڑا کنٹرول کرو, کنٹرول نہیں ہو رہا. اس کی پوری باڈی کو کون نچوا رہا ہے؟ سگریٹ چلا رہی ہے. اب یہ کس کا غلام بن گیا؟ سگریٹ کا. جن کو نشے کی عادت ہے وہ کس کے غلام؟ نشے کے. خدا نہ خاصہ کن کو کسی سے محبت ہو جائے, وہ محبت اس بندے کو نچواتی ہے. جو بولے بندہ کرنے کو تیار. کہ مجھ سے محبت کا تو کہاں, میرے لیے چوری کرو کروں گا, میرے لیے قتل کرو کروں گا, میرے لیے باپ کو چھوڑ دو چھوڑ دوں گا, میرے لیے ماں کو چھوڑ دو چھوڑ دوں گا. اب یہ کس کے کہنے پہ چل رہا ہے؟ علی کے کہنے پہ یا غیر کی محبت میں؟ اس کے بدن کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ شیعہ وہ ہے جو اپنے بدن کو خود کنٹرول کرے, اپنا کنٹرول غیر کے ہاتھ میں نہ. طالب بابائے حسن و حسین اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہیں. ایک شخص شام سے آتا ہے, اصحاب علی کے سامنے مولا علی کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. صحابی غیرت میں آتے ہیں, یا علی اس کا منہ بند کریں. چپ کر کے بیٹھ جاؤ, دینے دو اسے, جتنی گالیاں دیتا ہے دینے دو. مولا کو پتا انسان لمیٹڈ ہے, کتنی دے گا, تھک جائے گا آخر. اب 10 گھنٹے کی تو کوئی مجلس پڑھ بھی نہیں سکتا نا, بلا انسان تھک جاتا ہے, آخر بول کے بھی تھک جاتا ہے, قرآن پڑھ کے بھی انسان تھک جاتا ہے, اس کی ایک لمٹ ہے. امام نے کہا دینے دو اسے. دیتا رہا, مولا علی کو برا بلا کہتا رہا. جو کچھ گند اس کے ذہن میں شامیوں نے بھرا تھا وہ اس نے مولا علی کو بول دیا. بول کے جب تھک گیا, امام نے اپنے صحابی کو کہا اسے پانی تو پلا, تھک گیا ہے. سوچ دیکھیے نا, وہ کنٹرول علی بن ابی طالب. مطلب وہ امام کیسا جس کے غصے کو شام سے آیا ہوا ایک شامی کنٹرول کرے. یہ کیسا مومن ہے؟ کہتے مولانا تھوڑی چنکی دیں اس کو. مطلب میری چابی میرے ہاتھ میں نہیں ہے, لوگوں کے ہاتھ میں ہے. کوئی یہاں چنکی دیتا ہے, کوئی یہاں سے چنکی دیتا ہے. تو کیسا مومن ہے؟ تیرا اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. کوئی تجھے گالی دے رہا ہے, تیری عزت کوئی کم ہو رہی ہے کسی کے گالی دینے سے؟ وہ اپنے اعمال کم کر رہا ہے. تیری نگاہ دنیا پر نہیں ہے, تیری نگاہ آخرت پر ہے. جن کو غصے پہ کنٹرول نہیں, وہ انسان نہیں ہے, وہ حیوان ہے. پھر تجھ میں اور شہر میں, تجھ میں اور کتے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پاتا, لیکن اگر اس کی تربیت کرو تو وہ بھی اپنے غصے پر کنٹرول پا لیتا ہے. تو کیسا انسان ہے جو تربیت نہیں پا رہا؟ تیرا مقام حیوانیت سے بلند تھا. مولانا فرمایا اسے پانی پلاؤ. پریشان ہو گیا, میں گالیاں دے رہا ہوں اور یہ مجھے پانی پلا رہے ہیں. صحابی اٹھا, پانی دیا, پانی پیا, ہانپ رہا تھا, تھکا ہوا تھا, منہ سے جھاگ نکل رہی تھی. اتنا مولا علی کو اس نے برا بلا کہا, بغض امیر المومنین اس کے وجود میں تھا. امام آگے بڑھے, کہا اے مسلمان بھائی یہ بتاؤ رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے؟ نہیں ہے تو علی تیرے لیے بندوبست کرے. ہاں, کوئی مقروض تو نہیں ہو, قرضہ تو نہیں مانگنے آئے, پیسوں کی ضرورت ہے تو علی تجھے پیسے دے. لمبے سفر سے آئے ہو, بھوک تو نہیں لگی کہیں؟ لگی ہے تو کہوں تیرے لیے سفرہ لگائیں, علی تجھے کھانا کھلائے. جب اس نے یہ عالم دیکھا, میں نے اتنی گالیاں دی, یہ کھانا پوچھ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہیں مقروض تو نہیں ہو, پوچھ رہے ہیں کوئی گھر تو رہنے کے لیے جگہ ہے تو نہیں ہے, فوراً علی ابن ابی طالب کے قدموں پہ گر گیا. کہ یا علی, میں نے شام میں جو پروپیگنڈا آپ کے خلاف سنا تھا, آپ کے اخلاق نے سارے پروپیگنڈے کو ختم کر دیا. میں نے جو سنا تھا یہاں وہ علی نہیں دیکھ رہا, میں نے جو سنا تھا یہاں وہ اخلاق نہیں دیکھ رہا. کہ یا علی میں تو آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں. مولا تبھی اپنے اصحاب کو دیکھتے کہتے ہیں اگر علی بھی غصہ کرتے کیا ہونا تھا؟ یہ وہی بغض لے کر یہاں سے چلا جاتا. تبھی فرماتے شیو کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا,
ہمارے لیے باعث زینت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا. کردار تیرا ایسا ہو، رفتار تیری ایسے ہو جس کے ذریعے سے تم لوگوں کو اپنی طرف کیا کرو، اٹریکٹ کرو. نیت اٹریکٹ کرنے کی نہ ہو، نیت یہ ہو مجھے ہم شکل علی ابن ابی طالب بننا ہے. اللهم